اب رخ کریں گے چونیا کا۔ چونیا THQ اسپتال میں ایک اور متاثرہ خاتون سامنے آ گئی۔ متاثرہ خاتون کا کہنا ہے کہ MS رائے لال کے پاس سروس بک پر دستخط کروانے گئی تو مجھے جنسی ہراساں کرتا رہا۔ متاثرہ خاتون نے تھانہ سٹی چونیا میں درخواست بھی دی لیکن کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندہ رانا اکرم سے۔ جی رانا اکرم بتائیے گا۔ جی، تبدیلی سرکار کی حکومت میں بھی یہاں پر نہ تو آدم کے بیٹے محفوظ ہیں نہ ہی ہوا کی بیٹیاں محفوظ ہیں۔ ایک اور متاثرہ خاتون سامنے آئی ہے۔ چونیا THQ ہسپتال بنے کو تقریباً 50 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ رائے بلال MS کی تعیناتی سے پہلے کبھی بھی جنسی ہراسمنٹ کا واقعہ پیش نہیں آیا۔ یہ پہلے بھی MS رہا، اس وقت بھی اس کے خلاف لاتعداد درخواستیں موصول ہوئیں جس میں یہ گنہگار بھی ثابت ہوا۔ پچھلے دنوں اس کے خلاف جنسی ہراسمنٹ کی تھانہ سٹی چونیا میں FIR بھی درج ہوئی۔ اور میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جہاں جہاں اس کی تعیناتی رہی ہے وہاں پر ہی اس کے خلاف جو ہے جنسی ہراسمنٹ کی درخواستیں موصول ہوتی رہی ہیں اور جس میں یہ جو ہے گنہگار بھی ثابت پایا گیا ہے۔ ہماری کم ظرفی یہ ہے کہ سب کچھ اعلیٰ افسران کے علم میں ہونے کے باوجود اس کے خلاف باضابطہ طور پر کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ شہریوں نے اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہوئے پرائیویٹ ہسپتالوں کا رخ کر لیا ہے اور متاثرہ خاتون نے تھانہ سٹی چونیا میں درخواست دی ہے لیکن ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ متاثرہ خاتون نے رو رو کر انصاف کے لیے دہائیاں دیتی رہی ہے اور اعلیٰ افسران سے جو انصاف بھی کی اپیل کی ہے۔ جی الہ آباد NA 139 اور PP 177 سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا سینکڑوں گاڑیوں کا قافلہ اسلام آباد جلسے کے لیے الہ آباد سے روانہ ہو گیا۔ قافلے کی قیادت PTI کے مرکزی رہنما اور امیدوار قومی اسمبلی ڈاکٹر عظیم الدین لکھوی اور صوبائی وزیر پاپولیشن ویلفیئر سردار محمد ہاشم ڈوگر کر رہے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر عظیم الدین لکھوی اور سردار محمد ہاشم ڈوگر نے کہا کہ خارج ٹریڈنگ اور چنگا منگا کی سیاست کا دور ختم ہو چکا ہے۔ منحرف اور بے ضمیر لوٹوں کو عوام کا حساب دینا پڑے گا۔ ان لوٹوں میں ذرا بھی غیرت ہوتی تو یہ اراکین پہلے اپنی سیٹوں سے مستعفی ہوتے تو پھر سندھ ہاؤس میں جا کر پناہ لے لیتے۔ 70 سالوں سے ایسے بے شرم اور بقاؤ مال سیاستدانوں نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عدم اعتماد ناکام ہو گئی اور تینوں بڑے چوروں کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ چوکی داروں، فلودے والوں، غریب لوگوں کے جعلی اکاؤنٹ سے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کرنے والے اب عوام کے خیر خواہ بن رہے ہیں۔ 35 سال سے ملک کو لوٹنے والوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں کہ عمران خان اگر مزید 5 سال رہ گیا تو ان دونوں چور پارٹیوں کی سیاست دفن کر دے گا۔ مقصود چپڑاسی کیس میں شہباز شریف جیل جانے والا ہے، اس لیے وہ عمران خان کی حکومت ختم کرنے کے لیے اربوں روپے خرچ کر رہا ہے اور ناکام ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ آج اسلام آباد میں بھرپور عوامی طاقت کا مظاہرہ کریں گے اور ان چوروں کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں چونیا سے۔ چونیا ڈاکوں کی فائرنگ سے شہریوں کا مرنا مقدر بن گیا۔ ملک مصطفیٰ کمال کی رپورٹ کے مطابق چونیا تھانہ الہ آباد کی حدود کوڑے سیال میں ڈاکوؤں کی فائرنگ، ایک شخص جاں بحق۔ ہمسائے کے گھر ڈکیتی کا سن کر غلام حیدر گھر سے باہر نکلا تو باہر موجود ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی۔ سینے میں فائر لگنے سے غلام حیدر موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دی گئی۔ پولیس تھانہ الہ آباد نے مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ تحصیل بھر میں آئے روز ڈاکوؤں کی فائرنگ سے شہریوں کی ہلاکت معمول بن گئی۔ امن و امان کی ناقص صورتحال پر شہری تشویش میں مبتلا۔ DPO قصور سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ ساہیوال سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف رانا ذوالفقار سرور کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد اویس ملک نے کہا ہے کہ نوجوان نسل کو مستقبل کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر مضبوط بنانا اور انہیں جدید تعلیم سے آراستہ کرنے میں اساتذہ کا کلیدی کردار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت اساتذہ کی آن جاب ٹریننگ پر خصوصی توجہ دے رہی ہے تاکہ ان کی صلاحیتوں میں اضافہ کیا جا سکے۔ ان تمام خیالات کا اظہار انہوں نے قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشن ڈیولپمنٹ کے منعقد کردہ تقریب میں کیا۔ بعد ازاں اس موقع پر ڈپٹی کمشنر محمد اویس ملک نے ضلع بھر میں تعینات EO
اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف اور قائد نواز شریف کی کال پر قصور اور اس کے گردونواں سے نون لیگ کے عہدیداران اور یوتھ ونگ لاہور ڈویژن کے عہدیداران اسلام آباد لانگ مارچ کی طرف قافلے رواں دواں عوام مہنگائی کا عذاب نازل کرنے والوں کو آخری دھکا دینے کے لیے نکل پڑی۔ مریم نواز حمزہ شہباز کی قیادت میں ریلی کا انعقاد اور ظالم حکومت سے نجات کے نعرے گو عمران گو کے نعرے لگائے گئے۔ اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کا کہنا ہے کہ مہنگائی سچ ہے، کرپشن ایک سچ ہے اور نالائکی ایک سچ ہے۔ جھوٹ پہ جھوٹ بولنے والا اپنے جھوٹ بول رہا ہے، عوام مسترد کریں۔ کرپٹ حکمران اپنی ڈوبتی سیاست کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بول کر عوام کو گمراہ کر رہا ہے۔ اس کے جھوٹ کے خلاف عوام گھروں سے نکل پڑی ہے۔ یاد رکھیں، کرپشن سے آپ اور آپ کے بچے غریب ہو رہے ہیں، مہنگائی سے آپ کی زندگی اس حکومت نے حرام کی ہے۔ ہم سب مل کر اس ظالم آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی، کھاد چور حکومت سے پاکستان کو نجات دلائیں گے۔ ایم پی اے مسلم لیگ نون کے حلقے 182 چودھری محمد الیاس خان کی قیادت میں حلقہ 182 مسلم لیگ نون کے عہدیداران اور کارکنان ماڈل لاہور کی طرف روانہ۔ ماہر محمد نوید احمد کی رپورٹ کے مطابق راجہ جنگ اور کوٹ رادھا کشن سمیت حلقہ 182 کے دیگر علاقوں سے مسلم لیگ نون کے سینکڑوں کارکنان اور عہدیداران کا قافلہ ایم پی اے مسلم لیگ نون کے چودھری محمد الیاس خان کی قیادت میں لاہور ماڈل کی طرف روانہ، جہاں سے مریم نواز کی قیادت میں قافلہ اسلام آباد جلسہ گاہ کی طرف روانہ ہوگا۔ ہم آپ کو ایک بار پھر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ ایم پی اے حلقہ 182 مسلم لیگ نون چودھری محمد الیاس خان کی قیادت میں جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ نون قصور چودھری شہزاد احمد خان چودھری عامر الیاس، ایڈوکیٹ صدر مسلم لیگ نون راجہ جنگ مہر زبیر احمد، جنرل کونسلر ملک شبیر حسین، نائب ناظم چودھری عمر، جنرل کونسلر حاجی ریاض عبدالرحمان شاکر سمیت سینکڑوں مسلم لیگ نون کے عہدیداران اور کارکنان کی مریم نواز اور حمزہ شہباز کے ساتھ ماڈل ٹاؤن لاہور قافلے میں شمولیت کی، جہاں پر مریم نواز اور حمزہ شہباز شریف نے کارکنان کا پرجوش استقبال کیا۔ ماڈل ٹاؤن لاہور سے قافلہ مریم نواز اور حمزہ شہباز کی قیادت میں اسلام آباد جلسہ گاہ کی طرف روانہ ہوگا۔